فخر ملت حضرت مولانا شفیع محمد ندوی حفظ اللہ نے پورا کیا، جو کچھ دنوں تک چلا اور کچھ مجبوریوں کے تحت پھر وہ بند ہو گیا۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب و سنت کو اساس قرار دیا، اور ہمارے بزرگان دین، جماعت اہل حدیث کے علماء کرام اور خود حاجی نعمت اللہ صاحب، ان کے فرزند اور پورا خاندان اس اساس پر قائم ہے، اور ان دونوں چراغوں کو، دونوں کتابوں کو، دونوں دین کے منبع اور سرچشمہ کو یہ لوگ آگے بڑھا رہے ہیں، سیراب کر رہے ہیں، سینچ رہے ہیں، تیل ڈال رہے ہیں، ہر طرح سے اس کو بڑھا رہے ہیں۔ تو میں گفتگو لمبی نہ کر کے میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسی سلسلے کی آج یہ 44ویں کڑی ہے کہ جس میں بخاری شریف کے آخری حدیث پڑھی جائے گی اور فارغین فضلہ کو دستار فضیلت سے نوازا جائے گا۔ اور جہاں تک بات شعبہ حفظ کی رہی تو مجھے یاد تو نہیں ہے، البتہ جو میں نے جامعہ کی تاریخ کا اور مدات کا مطالعہ کیا ہے اس سے مجھے اندازہ یہ ہوا ہے کہ چھٹے بلکہ 7ویں دہے کے اندر شعبہ حفظ کا قیام ہو گیا تھا، اور حافظ کتاب اللہ صاحب جو سمرا کے تھے ان کو ناظم صاحب نے مدرس رکھا تھا، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، وہ رہے، پھر اس کے بعد حافظ نذیر احمد رحمہ اللہ تشریف لائے، پھر ان کے بعد اور دیگر حفاظ آئے، اور اب تو الحمدللہ کافی یہ شعبہ ترقی کر چکا ہے۔ اس میں تقریباً 150 طلبہ داخل کیے جاتے ہیں، رہا کرتے ہیں، اور 5 مدرس کی نگرانی میں یہ طلبہ یاد کرتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ بھی میرے خیال میں تقریباً یہ 44 سے زیادہ، 45 یا 46 جو بھی ہو، لیکن یہ 44 سے زیادہ حفظ کا یہ اور دستار بندی کا سلسلہ یہ ہو رہا ہے آج۔ بہرحال اب اس کے ساتھ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے بتلایا کہ ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں اور خود ہمارے مسلک اور منہج میں تقدم اور اولیت کتاب اللہ کو حاصل ہے۔ اس تعلق سے پہلے میں اپنے شعبہ حفظ کے فارغین کو متوجہ کر کے اور قرآن حکیم کی آخری سورہ کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں، گرچہ وہ اس کو یاد کر چکے ہیں، لیکن آج میں اس کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں کہ وہ حفظ کا کام مکمل ہو گیا، ابھی دستار آپ کے سر پر رکھی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس آخری صورت کا نچوڑ اور لب لباب حدیثوں میں تو اس کے شان نزول وغیرہ کے حوالے سے بہت سی باتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن میں 2-3 جملوں میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اس میں تعلیم دی گئی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے استعاذے کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ لینے کی، کہ اعوذ برب الناس، وہ پورے انسانیت کا رب ہے، ساری انسانیت کا سب کو پالتا ہے، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، کسے باشا سب کو پالتا ہے۔ تو قل اعوذ برب الناس ملک الناس، اور دوسری بات یہ کہے گی کہ لوگوں کا وہ ملک ہے، بادشاہ ہے، چاہے کوئی اس پر ایمان رکھے نہ رکھے، سب کا بادشاہ ہے۔ اور تیسری بات کہ الہ الناس، لوگوں کا یہ الہ ہے، جتنے بھی لوگ دنیا میں پیدا کیے گئے، پیدا کیے جائیں گے، آئیں گے، تو سب کا وہی الہ ہے۔ اور کس پناہ کس سے مانگی گئی؟ من شر الوسواس الخناس، خناس یعنی شیطان کے وسوسوں سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، جس کا تعلق انسان سے بھی ہے اور جنوں سے بھی ہے۔ تو یہاں بات دی گئی، کہی گئی اس کے اندر کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے دائم روز، چراغ مصطفی سے شرار گلابی، توحید اور شرک کا مقابلہ ٹکراؤ دنیا میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ قرآن حکیم کی آخری آیت کا درس ہے۔ میرے عزیزوں، اس پر سختی کے ساتھ آپ لوگ کاربند رہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے دلوں کو قرآن عزیز جیسی نعمت سے منور کر دیا ہے۔ آپ لوگ قرآن کا اہتمام کریں، تلاوت کریں اور اس پر عمل کی کوشش کریں۔ اب دوسرے میں متوجہ ہو رہا ہوں اپنے فارغین کی طرف۔
واما القاسط فهو الجاهد قال حدثنا احمد بن اشقاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمر بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. عزیز طلبہ، اس حدیث کے ساتھ یہ کتاب آپ کی ختم ہو گئی. اور یہ کون سی کتاب ہے، کیسی کتاب ہے، اس کے تعلق سے دوران درس بار بار میں آپ لوگوں کو بتاتا رہا ہوں. یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری ہے، اور یہی کتاب محدثین کا منہج ہے، صحابہ تابعین تبع تابعین علم دین کا منہج ہے، جس میں توحید اور سنت پر چلنے عمل کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. اس کتاب کو میں نے اپنے شیخ الحدیث حضرت مولانا شمس الحق السلفی رحمہ اللہ سے جامعہ سلفیہ میں پڑھا تھا، اور انہوں نے اپنے دو اساتذہ سے، یعنی شیخ الحدیث حضرت مولانا احمد اللہ صاحب پرتاپ گڑھی اور اپنے دوسرے استاذ مولانا محمد اسحاق عربی سے پڑھا تھا، اور ان کا وہ سلسلہ سید شیخ الکل فی الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی تک پہنچا ہے. تو اس طرح سے میرے اپنے شیخ الحدیث اور اپنے استاد کے ذریعے سے بدو واسطہ میرا بھی یہ سلسلہ شیخ الکل فی الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ تک پہنچ رہا ہے. ایک سلسلہ تو میرا یہ ہو گیا، اور دوسرا سلسلہ یہ ہے کہ مجھے اجازت حاصل ہے اس کتاب سے بخاری کے لیے نہیں بلکہ کتب ستہ کے لیے ہمارے اس جامعہ کے مرحوم ناظم خطیب الاسلام حضرت مولانا عبدالرؤوف رحمانی رحمہ اللہ سے، جو مولانا احمد اللہ صاحب پرتاپ گڑھی کے شاگرد تھے، اور مولانا احمد اللہ صاحب نے میاں نذیر حسین محدث دہلوی سے ان کے آخری عمرینی آخری دور کے تلامذہ میں سے تھے، بخاری شریف کا دیگر کتب پر درس کیا تھا. تو ہم کو اس کی اجازت حضرت مولانا عبدالرؤوف رحمانی رحمہ اللہ کی طرف سے حاصل ہے. اور تیسرے مجھے کتب ستہ کی اجازت مشہور مفتی اور فقیہ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب مولوی رحمہ اللہ کی طرف سے بھی حاصل ہے. اس طرح سے مجھے 3 شخصیتوں سے اجازت اس کی حاصل ہے، اور میں آپ جتنے فارغین ہیں اس سال 16 کی تعداد میں ہمارے عزیز طلبہ فارغ ہو رہے ہیں، میں ان سب کو اجازت دے رہا ہوں اور تحریری اجازت دے رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا سلسلہ شیخ الکل فی الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچ رہا ہے، پھر وہاں سے امام شاہ ولی اللہ تک، شاہ ولی اللہ سے امام بخاری تک، اور امام بخاری رحمہ اللہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہا ہے. اور جو احادیث قدسیہ ہیں ان کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچ رہا ہے. تو میں آپ سارے لوگوں کو روایت کی اجازت دے رہا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ آپ لوگوں کو دین کا عامل اور حامل بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کے دلوں کو، آپ کے سینوں کو منور فرمائے، اور آپ لوگوں کو اسلام کا سچا ترجمان بنائے، تاکہ آپ لوگ اس سماج میں جا کر کے، اور نہ صرف یہاں بلکہ پوری دنیا میں گھوم کر جہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے موقع ملے، آپ لوگ توحید و سنت کی منادی کریں، توحید و سنت کا ڈنکا بجائیں، اور محدثین اور سلف کا جو منہج رہا ہے اس کی تشریح اور اس کی ترجمانی کریں، اور اس منہج کے خلاف، اس مسلک کے خلاف جو تقلیدی گٹبندیاں ہیں، گروہ بندیاں ہیں، اور یہ جو انارکی آ گئی ہے، اور جو اباحیت آ گئی ہے، اور جو ذہنی آوارگی جس کو ہم موجودیت سے، اخوانیت سے، ان چیزوں سے تعبیر کر سکتے ہیں، ان کے خلاف آپ سب بستہ ہو کر کے ان کے خلاف جو ہے زبان اور قلم کے ذریعے سے جہاد کریں، اور پوری امت کو بلکہ پوری دنیا کو اس منہج کی طرف بلانے کی کوشش کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی خدمات کو قبول فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس ادارے کو قائم رکھے، ترقی بخشے، اور بانیان ادارہ کے خدمات کو اللہ قبول فرمائے، ان کی قبروں کو منور فرمائے، اور ان سب کو